اچھا تھرڈ جو پوائنٹ ہے یہاں پر وہ ہے ریڈ کلف ایوارڈ اینڈ بارڈر انجسٹسز. اور ریڈ کلف ایوارڈ اینڈ بارڈر انجسٹسز یہ اگر ہم دیکھیں ٹو ڈیمارکیٹ دا باؤنڈریز ان پنجاب اینڈ بنگال ٹو باؤنڈری کمیشنز ور اسٹیبلشڈ انڈر دا چیئر مینشپ آف برٹش لائر سر کائرل کائرل Redcliffe. Redcliffe had no prior knowledge of India, its geography, and its demographic distribution, and was given just 36 days to draw thousands of miles of international border. Uh, Key territorial injustices. Gurdaspur sub-districts accorded India land access to Jammu and Kashmir. Firozpur and Zira Muslim majority tehsils awarded to India overnight. ٹھیک ہے فیروز پور اور زیرہ جو ہے مسلم میجورٹی تحصیل تھیں جن کو انڈیا کو دے دیا گیا اوور نائٹ. ٹھیک ہے اور گرداسپور سب ڈسٹرکس. ٹھیک ہے گرداسپور سب ڈسٹرکس میں اکارڈنگ ٹو انڈیا لینڈ ایکسیس ٹو جموں اینڈ کشمیر. گرداسپور کے اگر سب ڈسٹرکس جو ہے نا اگر نہ دیتے انڈیا کو تو انڈیا کا جو ہے جموں اینڈ کشمیر کے ساتھ رابطہ منقطع ہو رہا تھا. ٹھیک ہے گرداسپور ٹرنکیشن. اچھا کی انجسٹسز اگینسٹ پاکستان اگر ہم دیکھیں دی گرداسپورا ٹرنکشن یا اس کو پروناؤنس کرتے ہیں ویٹ ٹرنکیشن The Gurdaspur truncation, the Muslim majority tehsils of Gurdaspura, Batla and Pathankot in the Gurdaspur district were awarded to India. جو مسلم میجورٹی تحصیل تھیں گرداسپور کی بتلا کی اور پٹھان کوٹ کی وہ جو ہے گرداسپور ڈسٹرکٹ ٹھیک ہے یہ جو تحصیل تھیں گرداسپور ڈسٹرکٹ کی یہ انڈیا کو اوارڈ کر دی گئی. تو اس کا جو اسٹریٹجک امپیکٹ تھا وہ یہ تھا کہ the decision provided India with its only continuous land access road into the state of Jammu and Kashmir. Without Gurdaspur, India would have lacked direct physical connectivity to Kashmir, altering the outcome of Kashmir conflict. دیکھیں انڈیا کشمیر پر قبضہ کرنا چاہتا تھا ظاہری سی بات ہے. تو انڈیا کے لیے یہ چیز ضروری تھی کہ کشمیر پر اگر اس نے قبضہ کرنا ہے تو کشمیر کے ساتھ اس کا زمینی رابطہ ہو. تو گرداسپور کے جو مسلم تحصیل تھیں بتلا کی گرداسپور کی اور پٹھان کوٹ کی تو یہ ریڈ کلف جناب صاحب نے جو ہے تو یہ انڈیا کے حصے میں ڈال دی. ظاہر سی بات ہے انڈین کے جو پولیٹیشین تھے انہوں نے انعام و تحائف سے نوازا ہوگا اس کو. تو ٹھیک ہے یہ جو تھے نا مطلب برٹش یہ موسٹلی ان کی جو پریورٹی تھی نا انڈیا کے ساتھ زیادہ تھی. اب یہ پورے آپ اگر ہم دیکھیں نا 1857 سے لے کر اب تک یعنی کہ مطلب 1940 تک سوری پارٹیشن تک یہ سارا جو ہے نا یہ اگر دیکھیں ہم تو برٹش جو ہے نا موسٹلی انڈینس کے ساتھ زیادہ ان کی سائڈ لیتے تھے. تو فیروز پور اینڈ زیرہ تحصیل دوسرا جو ناانصافی کی تھی برٹش نے وہ فیروز پور اور زیرہ کی تحصیل جو ہے وہ انڈیا کے حوالے کر کے کی تھی. ٹھیک ہے ان دا انیشیل ڈرافٹس میپ prepared by the boundary commission the Muslim majority tehsils of Firozpur and Zira which contained vital canal headworks controlling irrigation in West Punjab were assigned to Pakistan. ٹھیک ہے جو انیشیل ڈرافٹ میپ بنایا گیا تھا جو کہ باؤنڈری کمیشن کی جانب سے مسلم میجورٹی تحصیل آف فیروز پور اینڈ زیرہ جو کہ زیرہ میں جو ہے وہ آپ کے وائٹل کینال ہیڈ ورکس تھے جو کہ اریگیشن ان ویسٹ پنجاب جو ہے نا اس کو کنٹرول کر رہے تھے. تو وہ جو ہے پاکستان کو اسائن کیے ہوئے تھے انیشیل ڈرافٹ میں. لاسٹ منٹ پولیٹیکل انٹروینشن
Mountbatten and Indian leaders resulted in these strategic tehsils being transferred to India in the final award released on August 7, 1947, 2 days after independence. تو لاسٹ منٹ تو آخری چند لمحوں میں جو پولیٹیکل انٹرونشن کی ماؤنٹ بیٹن اور انڈین لیڈرز نے جو ہے وہ یہ کی کہ جو اگست 1947 کو فائنل ایوارڈ ریلیز ہوا تو اس میں یہ تحصیلیں جو ہے نا وہ انڈیا کے حصے میں ڈال دیں. اسپلٹ آف واٹر انفراسٹرکچر، ایسے دیکھیں واٹر انفراسٹرکچر کو کیسے انہوں نے خراب کیا. ہیڈ ورک سچ ایز مادھوپور آن دا راوی and Firozpur on the Satluj were handed to India, giving India upper riparian control over the rivers that irrigated Pakistan's agricultural heartland, sparking the Indus water dispute. تو split of water infrastructure دیکھیں ہیڈ ورکس جو مادھوپور ہیڈ ورکس تھا آن راوی دریا راوی پر، اور جو فیروز پور ہیڈ ورکس تھا آن ستلج، یہ جو ہے انڈیا کے حوالے کر کے برٹش نے جو ہے نا وہ انڈیا کو جو ہے اپر رائپیرین کنٹرول دے دیا. یعنی کہ پانی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے انڈیا سے آ رہا تھا، تو وہ جب چاہے وہ ہیڈ ورکس ان کے کنٹرول میں تھے، جب چاہے پانی روک لیں اور جب چاہے پانی چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، تو اس سے جو ہے نا پاکستان کی اریگیشن کو اور پاکستان کے ایگریکلچر کو نا ایک بہت بڑا دھچکا پہنچا. اور یعنی کہ انڈس واٹر ڈسپیوٹ اور انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے نا وہ بھی ہماری اسی وجہ سے ہوئی. کلکتہ اینڈ بنگال ڈویژن، the entire industrial hub and major ports of Kolkata were awarded to India, leaving East Bengal with a raw jute production capacity but zero industrial processing mills or major port infrastructure. اب دیکھیں کلکتہ اور بنگال ڈویژن جو ہے دی انٹائر انڈسٹریل ہب، یہ جو آپ کہہ لیں نا پورا انڈسٹریل ہب تھا، میجر پورٹ آف کلکتہ، کلکتہ کی جو پورٹ تھی اور جو اس کا انڈسٹریل ہب تھا، یہ جو ہے انہوں نے انڈیا کے حوالے کر دیا، جو کہ ایسٹ بنگال میں بیسیکلی انکلوڈ ہونا تھا. تو ایسٹ بنگال جو ہے وہ را جوٹ پروڈکشن تو اس کی کیپیسٹی تھی، لیکن انڈسٹریل پروسیسنگ ملز اور میجر انفراسٹرکچر اور پورٹ وغیرہ یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ انڈیا کے حوالے کر دیا. تو سو دیز آر دا بیسیکلی injustices that British had done with the partition of Pakistan or partition of British India. ٹھیک ہے، تو یہ چند ایک ناانصافیاں تھیں جو برٹش نے جو ہے نا پارٹیشن آف انڈیا کے دوران کی. اگر یہ ناانصافیاں نہ ہوتیں تو میرے خیال سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو تنازعات آج بھی چل رہے ہیں وہ نہ ہوتے. ٹھیک ہے، بیسک تنازع کون سا چل رہا ہے؟ ہمارا کشمیر پہ چل رہا ہے. تو جب گرداسپور کی جو تحصیلیں تھیں بٹلہ، پٹھان کوٹ، اور یہ اگر مسلمز کے مطلب پاکستان کے حصے میں آ جاتی تو یہ جو ہمارا کشمیر کا تنازع ہے مقبوضہ کشمیر کا، تو یہ بالکل جو ہے نا نہ ہوتا نا. تو جب زمینی راستہ ہی انڈیا کا کشمیر کے ساتھ نہیں ہوتا تو ظاہر سی بات ہے تنازع بھی نہیں ہوتا. اور فیروز پور اور زیرہ کی جو تحصیلز ہیں جو مسلم میجورٹی تحصیلز ہیں، اور ہمارا جو پانی کا مسئلہ ہے، یعنی کہ جب انڈیا چاہتا ہے پانی چھوڑ دیتا ہے، جب ان کے پاس پانی زیادہ آتا ہے تو پھر پانی جو ہے نا وہاں سے ریلیز کر دیتے ہیں، اور جو کہ ایز اے رزلٹ جو ہے نا وہ ہمارے پاکستان کے مختلف ڈسٹرکٹس میں جو ہے نا فلڈنگ کی وجہ بنتا ہے. تو اگر جو فیروز پور اور زیرہ کی تحصیلز ہیں یہ اگر پاکستان کے حصے میں جو کہ تھیں، یعنی کہ جو انیشیل ڈرافٹ باؤنڈری کمیشن نے بنایا تھا اس میں یہ دونوں تحصیلیں پاکستان کے حصے میں آ رہی تھیں، لیکن بعد میں جو جب کلیشیں تھیں ماؤنٹ بیٹن کی اور جو انڈین لیڈرز تھے انہوں نے ماؤنٹ بیٹن اور مطلب برٹش کمیشنز کے ساتھ بات چیت کی، تو انہوں نے جو فائنل یعنی کہ پریس ریلیز کیا اگست 1947 کو، جو ٹھیک ہے 2 days آفٹر پارٹی انڈیپینڈنس، تو اس میں
فیروز پور اور زیرہ کی تحصیلز ہیں جو ہے وہ انڈیا کے حوالے کر دی. ٹھیک ہے. جس کے نتیجے میں جو مادھو پور ہیڈ ورکس ہے راوی پر اور جو فیروز پور ہیڈ ورکس ہے ستلج پر وہ انڈیا کے حوالے ہو گیا. سو دیٹس آل فار ٹوڈے. So today we have discussed, let's recap. So today we have discussed final exam tips for Pressy writing. These are, one third rule, single paragraph constraint, strict grammatical sentences, ठीक है. Never use I, we, our, he, she, use third person pronouns we have learned. Convert all direct speech to indirect speech, ruthless conversation, strip all illustrative examples, historical and ٹھیک ہے. ہاں تو ریٹین اونلی سینٹرل تھیسس اینڈ سپورٹ آرگومنٹس میکینزم کرافٹ کنسائز. ٹھیک. So these all are the tips and tricks for Pressy writing. And second, we have discussed main points of the 3rd June Plan 1947, in which we have discussed Cabinet Vision Plan. After failure of Cabinet Vision Plan and escalating communal violence across India, newly appointed Viceroy Lord Mountbatten formulated a final plan for the partition of India and transfer of power. ٹھیک ہے. تو اس نے جو ہے نا لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جو ہے نا وہ فائنل پلان بنایا پارٹیشن آف انڈیا اور ٹرانسفر آف پاور کا, جو کہ جون 3 1947 کو اناؤنس کیا گیا. پرنسپل اس کے جو مین پرنسپل آف پارٹیشن تھے برٹش گورنمنٹ کے, 2 ساورن ڈومینز اس میں ڈیوائڈ کیا گیا انڈیا کو. انڈیا اور پاکستان میں لیجسلیٹو ووٹنگ آن ڈویژن, بنگال اینڈ پنجاب میں جو ہے نا وہ الیکشنز کروائے گئے. اگر وہ یعنی کہ فی الحال یعنی کہ ورچولی ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اور بعد میں ووٹنگ کروائی گئی ان دونوں حصوں کی. تو ان دونوں میں سے اگر کسی ایک حصے نے بھی ووٹنگ دے دی پارٹیشن کے حق میں, تو پنجاب کے جو مسلم میجورٹی مطلب ایریاز ہیں ان کو ڈیوائڈ کر دیا جائے گا نان مسلم میجورٹی ایریاز سے, اور جو اسی طرح سملرلی فار بنگال. اینڈ سندھ اسمبلی نے جو نا ووٹنگ کی تھی نیو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف پاکستان کے لیے. بلوچستان کا جو شاہی جرگہ تھا, کاؤنسل آف chieftains and non-official members of the Quetta Municipal Committee unanimously opted to join Pakistan. تو کوئٹہ میونسپل کمیٹی نے جو ہے نا وہ اس بات کا اعلان کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ جوائن ہوئے گی. اور ریفرینڈم اگر ہم دیکھیں NWFP خیبر پختونخوا, ریفرینڈم واز held to decide whether to join India or Pakistan. The population voted overwhelmingly in favor of Pakistan. Congress boycotted the vote. NWFP میں ووٹنگ کروائی گئی کہ ان کو بھی آپشن دیا گیا اگر وہ چاہیں انڈیا کے ساتھ مل جائیں اور چاہیں تو پاکستان کے ساتھ مل جائیں, تو انہوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا. اور سلہٹ ڈسٹرکٹس آسام, a referendum was similarly held in Sylhet district to decide whether they have to join East Bengal Pakistan یعنی کہ modern Bangladesh, or they want to be the part of India. Boundary Commission, a commission was to be appointed immediately to demarcate the exact physical boundaries of the partition provinces Punjab and Bengal. اس کے فوراً بعد جو ہے نا ایک باؤنڈری کمیشن بنایا گیا جو کہ پنجاب اور بنگال کی جو ڈویژن ہے اس کو مطلب اس کو فزیکل شیپ دے گا. Advancement of transfer of power. Power would be transferred on August 15th, 1947 on the basis of Dominion status, accelerating the timeline by almost a year for the original deadline of the June. So these are the points for the main points of the 3rd June Plan 1947. And third, we have discussed the Radcliffe Award and border injustices. To demarcate the boundaries in Punjab and Bengal, 2 boundary commissions were established by the chairman of under the chairmanship of the British Lord Cyril Radcliffe. Radcliffe had no prior knowledge of India. تو Radcliffe کے پاس کوئی نالج نہیں تھا, اس کو کوئی پتہ نہیں تھا پاکستان کا, کوئی پتہ نہیں تھا انڈیا کا, اور کون سے پروونسز میجورٹی آف پاکستان مطلب مسلم میجورٹی ایریاز ہیں ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. سو اس نے بیسیکلی اپنا فائدہ دیکھا. ان ہندوؤں نے جو ہے نا اس کو چپلشیں کی اس کی, مطلب ظاہر سی بات ہے تعریفیں وغیرہ کی اور ظاہر سی تحائف وغیرہ دیے ہوں گے. So these are the Gurdaspur Truncture, Firozpur and Zira Tehsils, and split of water infrastructure in Kolkata and Bengal Division. So these all are the points that we have discussed today. And thank you so much guys for your time. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.